بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. یہ سورہ کہف آیت نمبر 60 ہے. یہاں سے لے کر 82 تک اللہ رب العالمین نے خضر اور موسیٰ کا واقعہ ذکر کیا ہے. عام طور پہ ہم خضر کہتے ہیں، اس کا صحیح پروننسیشن خضر ہے، خا کے اوپر زبر، خا فتحہ کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے واقعہ ذکر کیا. اس سورہ کہف میں تقریباً 4 واقعات اللہ رب العالمین نے ذکر کیے. اس میں سے لاسٹ واقعہ انہی کا ہے، لاسٹ سے پہلے کا واقعہ، لاسٹ کا ذوالقرنین کا واقعہ ہے. اس واقعے میں اللہ رب العالمین نے ایک عظیم بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اکٹھا کر دی. طلب علم کی کہ کیا مینرز ہوتے ہیں، کیا آداب ہوتے ہیں، بڑوں کی کیسے ادب کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس صورت میں اور اس واقعے کے ذریعے سے آپ کو مجھ کو بتایا. انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز، اس واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ پورا واقعہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں خطبہ دے رہے ہوتے ہیں. خطبے کے بعد ایک سائل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے ای الناس اعلم، اے موسیٰ تھوڑا بتائیے لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا اب فی الوقت کون ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بلا جھجک کے بات کہہ دیتے ہیں کہ انا، میں زیادہ جاننے والا ہوں. کیوں؟ میں نبی ہوں اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہوں. موسیٰ کلیم اللہ سے انہوں نے بات کی تھی، کمیونیکیٹ کیا تھا انہوں نے اللہ سے کوہ طور پہ. تو انہوں نے کہا میں ہوں سب سے بڑا عالم. تو اللہ رب العالمین نے ٹپڑی ڈال دی، جبرائیل کو بھیج دیا. اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ یہ بات تمہاری اچھی نہیں لگی ہمیں، ایک کام کرو، ان لی عبدا بجمع البحرین، میرا ایک بندہ ہے اس کے پاس جاؤ، وہ 2 دریا جہاں ملتے ہیں سنگم، وہاں وہ تمہیں ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ وہاں جا کے تم اس سے ملاقات کرو، تم سے زیادہ میں نے اس کو علم دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اب فی الوقت میں نبی ہوں، میں اولو العزم پیغمبر ہوں، کوہ طور پہ تو نے مجھے بات کیا ہے، کمیونیکیٹ کیا ہے، اللہ میں ہوں، میرے سے بھی زیادہ نہیں. یہ سب سے اچھے اسٹوڈنٹ کی علامت یہ ہوتی ہے، کبھی اس کے پاس کوئی مسٹیک ہو جائے، اس مسٹیک کے اوپر لیپا پوتی کرنے کی کوشش نہیں کرتا. سمجھ رہے بات؟ مسٹیک ہو گئی تو نہیں، ایسا ریزن تھا، ایسا مشکل ہو گئی تھی، میں پڑھا نہیں، میں سمجھا نہیں، اس لیے ہو گیا، ایسا نہیں. اچھے اسٹوڈنٹ کی علامت یہ ہے کہ غلطی ہو گئی، ہاں غلطی ہو گئی، اب اس کو میں بھرپائی کرنے کا کیا سلوشن ہے. یہ اچھے اسٹوڈنٹ کی علامت ہے. خراب اسٹوڈنٹ کی علامت کیا ہے؟ اس کے اوپر لیپا پوتی کر کے ایسا نہیں کرا، ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا، گھر کے خواتین کرتے ہیں ایسا، میں کیسا کری، غلطی نہیں کری، آخر میں بولتے ہیں ہاں چلو معاف کر لو، ختم. سمجھ رہے بات؟ ایسا نہیں ہے. اچھے اسٹوڈنٹ کی علامت یہ ہے کہ چلو غلطی ہو گئی، الحمدللہ معافی. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ سورہ شعراء میں پڑھ کے دیکھیں. فرعون کے پاس آتے ہیں نبوت لے کے. فرعون کیا کہتے ہیں معلوم؟ فعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. موسیٰ اس سے پہلے تم نے خطی کو مار دیا تھا، تمہارے اوپر میرا کتنا بڑا احسان ہے، محل میں میں نے تمہاری پرورش کی، پھر تم میرے آدمی کو، میرے ملٹری کے ایک آدمی کو تم مار کے چلے گئے. موسیٰ اب تم احسان فراموش کر رہے ہو، میرے آدمی کو مار کے میرے سامنے کھڑ کے اسلام کی دعوت دے رہے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا معلوم؟ قال فعلتها اذا وما انا من الجاهلين. ہاں میں نے کیا ہے، اس وقت میں نبی نہیں تھا، نادانوں میں سے تھا. مفسر کیا کہتے ہیں معلوم؟ اعتراف الخطأ شیمۃ الکبار. اپنے گناہ کی اور اپنی غلطی کی اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا یہ بڑے لوگوں کی علامت ہوتی ہے. چھوٹے لوگ غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، بڑے لوگ ہی ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کو مانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ چھوٹے لوگ کبھی نہیں مانتے غلطی کو، میں نہیں کرا بولتے ہیں، بعد میں جب توا ٹھنڈا ہو جاتا ہے ہاں میں غلطی کیا، ختم. سمجھ رہے ہیں بات؟ اسلام یہ نہیں سکھاتا. جب توا گرم ہو تبھی آپ کنٹرول میں لا کے غصہ کر لیے، ختم، میں معافی چاہتا ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی، ختم.
اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا ان لی عبدا بجمع البحرین، میرا ایک بندہ ہے تمہارے سے بھی زیادہ نالج میں نے اس کو دی ہے، جاؤ سنگم کے پاس وہ تمہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ یا ربی کیف لی بہ، اللہ ان کی جانب کیسے میں پہنچوں؟ تو ایک لمبا واقعہ، توشے میں مچھلی پیک کر کے لے کے گئے، وہ جہاں گرے گی وہاں ان کا مقام ہوگا، سمجھ رہے بات؟ اپنے ساتھ ایک بندے کو بلا کے لے کے گئے، خادم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لے کے گئے، لے کر جانے کے بعد سنگم کے پاس وہ مچھلی اس توشے سے نکل کر نیچے پڑ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو غلام تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انفارم کرنا بھول گیا، سمجھ رہے بات؟ بھول گیا اور بہت دیر تک سامنے چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ان کے خادم کو خیال آیا بھائی وہاں مچھلی گر گئی تھی، میں حضرت موسیٰ میرے آقا کو بتانا میں بھول گیا، ایک کام کرتے ہیں آقا کو بتا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولتے ہیں کہ موسیٰ آپ نے کہا تھا کہ مچھلی جہاں گرتے مجھے انفارم کرو، مچھلی وہاں گر گئی پر میں انفارم کرنے سے بھول گیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، شیطان ان کو بلا دیا، کوئی بھی چیز بھول جاتے نا انسان، شیطان بلا دیتا ہے، سمجھ رہے بات؟ شیطان بلا دیتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تمہیں ورغلائے، کسی قسم کا کوئی تمہیں خلش دکھائے تو فوری طور پہ اعوذ باللہ پڑھ دو، انشاءاللہ تمہیں جلد سے جلد ریکور کر لو گے تم، سمجھ رہے بات آپ؟ اب مسئلہ کیا ہو گیا، پھر سے یوٹن مار کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اور پہلے اس آیت میں پڑھ کے دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جہاں بھی اللہ نے مجھے کہا میں جا کر رہوں گا، تھک جاؤں یا پھر زمین کتنی بھی لمبی ہو جائے میں اس مقام پہ جاؤں گا اور اس بندے سے ملوں گا اور اس کے پاس جو علم ہے وہ علم سیکھ کے آؤں گا، سمجھ رہے ہیں بات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، بالآخر محنت اور جفاکشی کے بعد حضرت خضر سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ایک بڑا ڈیبیٹ کا موضوع ہے کہ حضرت خضر بھی نبی تھے کہ نہیں تھے، اتفاقی آراء جو جمہور کی آراء ہیں اس کے مقابلے میں حضرت خضر نبی نہیں تھے نہ رسول تھے، رسول تو نبی سے بڑا ہوتا ہے، نہ رسول تھے نہ نبی تھے، ایک اللہ کے بڑے ولی تھے، سمجھ رہے ہیں بات؟ بہرحال کیا ہو گیا، ملاقات ہو گئی، کس سے؟ حضرت خضر سے۔ ملاقات ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، مجھے اللہ آپ کے پاس بھیجا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو نالج ہے نا، آپ کا جو ڈاٹا ہے اسپیشل ڈاٹا میرے پاس ٹرانسفر کرو آپ، سمجھ رہے ہیں بات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ علمت رشدا، میں چاہتا ہوں کہ میں سیدھے راستے پہ آ جاؤں، سیدھے راستے پہ آ جاؤں، جو تمہارے پاس جو علم ہے نا وہ علم کو میں اپنے اندر لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تو فوراً کیا کہتے ہیں معلوم؟ حضرت خضر قال لن تستطيع معي صبرا، میرے ساتھ تم رہ کر صبر نہیں کر سکتے، بہت کرٹیکل ہے کہ تم میرے ساتھ رہو پھر پلس صبر بھی کرو، نہیں ہو سکتا، تمہاری بس کی بات نہیں ہے کہ میں ایسے ایسے چیزیں کروں گا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، سہن نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، پہلے آنے تو دو نا، ایک بار دیکھ پریکٹیکلی میں آپ کے ساتھ رہوں، دیکھوں کیا ہو رہا ہے، آپ ڈائریکٹ انکار کر رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، میں آپ کے ساتھ آؤں گا۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، اللہ نے چاہا اگر تو آپ مجھے صبر کرنے والے بندوں میں سے اور آپ کی نافرمانی نہیں کرنے والے بندوں میں سے پائیں گے۔ اہل علم کیا کہتے ہیں معلوم؟ کوئی بھی علم حاصل کرو آپ، علم حاصل کرنے کے سب سے مین جو پوائنٹ ہیں اس آیت میں اللہ نے بیان کیے، صبر اور استاد کی نافرمانی نہیں کرنا، صبر بہت، میں آپ کو ابھی بیٹھا ایک پارا مجھے یاد ہو جانا بولے تو قیامت کی صبح تک بھی نہیں یاد ہوتا، سمجھ رہے بات؟ اللہ نے مجھے اتنی زبردست میموری دی ہے، فلان دیا ہے، بیٹھ کے حاصل بھی پھاڑ دیے، یاد نہیں ہوتا، کیوں؟ صبر 8 سال 12 سال پڑھتے ہیں لوگ تب جا کے کچھ علم آتا، اور پورا علم بھی نہیں آتا، بہت مختصر علم آتا ہے، اسی لیے سورہ یوسف میں پڑھیے آپ، اللہ کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم ہر جاننے والے سے بڑھ کر ایک جاننے والا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں پرفیکٹ ہوں، مجھے سب نالج ہے، نہیں، دکتور بھی بن جائے کسی ایک سبجیکٹ میں دکتور بن سکتا ہے، ہر سبجیکٹ میں آل راؤنڈر نہیں بن سکتا، فیلڈنگ بھی کر رہا ہے، کیچ بھی پکڑ رہا ہے، بالنگ بھی ڈال رہا ہے، یہ اس میں کرکٹ میں ہو سکتا ہے، یہاں نہیں ہوتا ہوں، ایک چیز میں آپ ایکسپیشلسٹ بن سکتے ہیں، ہر چیز میں نہیں بن سکتے آپ، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ علم کا بڑا میدان ہے،
اب بہرحال پورا واقعہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے ایکسیپٹ کیا، پھر اس کے بعد جاتے ہیں کشتی کا واقعہ، ایک بچہ ملتا ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور پھر ایک بستی جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بستی والوں کو کھانا پوچھتے ہیں، ضیافت کرو ہماری بولتے ہیں، بستی والے انکار کر دیتے ہیں، پھر وہ لمبا واقعہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب اس سے حاصل اسباق کیا ہیں، پوائنٹس کیا ہیں جو ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت مفید ہیں، وہ میں آپ کو ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، علم کے لیے عاجزی ضروری ہے۔ علم کے لیے عاجزی، وقت کا بڑا پیغمبر پلس اولو العزم پیغمبر پلس کلیم اللہ پلس کوہ طور پہ اللہ رب العالمین نے 40 دن تک ان کو بلایا تھا، اتنے سارے خاصیتیں رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا اس کا پریسٹیج کا میرا پریسٹیج نہیں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے بولا ہے کسی کے پاس بھی ہو جاؤں گا، میں علم حاصل کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں عاجزی، اور وہ بھی کیسے کہتے ہیں، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، پلیز کہتے ہیں نا انگلش میں، بہت ریکویسٹ کے جیسا بول رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں آ کر تمہارے سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں بات، وقت کا بڑا نبی حضرت خضر کے پاس، وہ بھی نبی بھی نہیں، اللہ کے ولی ہیں وہ، دیکھو کیسے، سمجھ رہے ہیں بات آپ۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے عاجزی ضروری ہے، صبر بے حد ضروری ہے، اور صبر کے ساتھ ساتھ استاد کی نافرمانی رتی برابر نہیں کرنا۔ استاد بورڈ کی طرف پڑھ کے سمجھ رہے ہیں سب سمجھ رہے ہیں، اسپیس چھوڑ دیتا ہوں آپ فل کر لیجیے، سمجھ رہے ہیں بات، کیا کیا استاد کے نک نیمز رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، آیا ٹکلا آیا دیکھو بولتے ہیں، نام رکھتے ہیں استاد کے، سمجھ رہے ہیں بات، استغفر اللہ العظیم۔ وہ استاد جو ہمارے لیے مطلب فیوچر میں ہمارا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کے نام رکھتے ہیں، نک نیمز رکھتے ہیں، نام سے پکارتے اس نہیں، سوشل ٹیچر آئے، میکس ٹیچر آئے، نہیں بولتے ٹکلا آیا، وہ آیا، پیٹلا آیا بول کے نام رکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات آپ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، نہیں رکھنا چاہیے، چاہے نان مسلم ہو چاہے مسلم ہو، سمجھ رہے ہیں بات، سب کے ساتھ ایکول ٹریٹ کرنا چاہیے، آپ کا ٹیچر ہے، آپ کی بہت بڑی آپ کی عزت کا مستحق ہے، سمجھ رہے ہیں بات۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریسپیکٹ کی۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے پہلے جھکنا پڑتا ہے، پھر جا کے علم انسان کو آسمانوں کی بلندی تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے میمانی لا یتعلمانی، دو میم زندگی میں کبھی 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 علم حاصل نہیں کر سکتے۔ پوچھا گیا کون سے دو میم ہیں، میم کون سے دو میم، کہتے ہیں مستحین و مستکبر، ایک شرمانے والا کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا، ایک متکبر تکبر کرنے والا، ایٹیٹیوڈ رکھنے والا، اسے کیا میں سمجھے چاہتا، انہیں کیا پڑھا تھا سمجھے، پڑھ لے کہا کہ ہوں گے، میں یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ لے کہا کہ فزکس کا یہ سب معلوم مجھے، سب پہلے معلوم مجھے، ان کو کیا معلوم، سمجھ رہے ہیں بات، یہ تکبر کرنے والا کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں بات۔ یہ دوسری چیز، اور پھر دیکھو علم کے لیے اس واقعے میں یہ معلوم ہوتا ہے سفر بھی کرنا ضروری ہے، گھر میں بیٹھتے ہی علم نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں بات۔ ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید اپنے دو بیٹوں کو علم حاصل کرنے کے لیے علماء کو بولا کہ آؤ ہمارے گھر میں میرے بچوں کو علم سکھا دو بول کے، علماء کیا بولے معلوم، اس زمانے کے ایسے علماء تھے، الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو امپلیمنٹ کیا ہے، کتنا بھی لوگ آفر دیے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ نے خیرات اچھی دی ہے، اس وجہ سے لوگ آفر دیتے ہیں گھر کو آئیے فلاں اچھی موٹی میں نہ کرنا ہرگز نہیں گیا، میں اللہ کی قسم جب سے فارغ ہوا تب سے لے کر اب تک کبھی نہیں گیا ہوں۔ یہ بات ہے کہ اس زمانے کے ہارون رشید بڑا بادشاہ، انہیں کیا کہتے ہیں معلوم، کہ آپ ہمارے شاہی محل میں آ کر میرے بچوں کو آپ تعلیم دیں، کہا نہیں آئیں گے ہم، تم کتنے بھی دو نہیں آئیں گے ہم، کیوں، آپ کے بچوں کو میرے پاس بھیجو۔ ایک زمانہ یہ آیا ہارون رشید کے بچے ان کے چپل اٹھا کے رکھتے تھے استاذ کے، سمجھ رہے ہیں بات، یہ بات ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں بات۔ علم کے لیے ٹیچرز کو گھر کو نہیں بلانا ہے، وہیں سے آپ ٹیچرز کی ریسپیکٹ کو، ان کی عزت کو کم کر رہے ہیں، بچوں کو بھیجیے، آپ بچوں کو بھیجیے، سمجھ رہے ہیں بات آپ۔ یہ بات حضرت اللہ چاہتا تو خضر علیہ السلام کچھ بولتا تھا، جاؤ حضرت موسیٰ کو کچھ سکھاؤ بول کر، وہ تھوڑا بزی ہے، ویسے بنو اسرائیل اتنی نالائق قوم تھی، 40 دن کوہ طور پہ گئے تو بچڑا بنا لی یہ قوم، سمجھ رہے ہیں بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم حاصل کرنے کے لیے نبی کے ساتھ بھیجا، مطلب جاؤ تم نبی ہو، تمہاری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، پھر بھی اس سے بھی بڑی رسپانسبلٹی علم کی ہے، جاؤ علم حاصل کرو، سمجھ رہے ہیں بات آپ۔ اتنی نالائق قوم کو چھوڑ کر چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ بات ہے کہ علم کے لیے سفر بھی کیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے مدینے سے شام
بخارا، مدینہ، شام، مصر، کوفہ، بغداد اور پھر بصرہ، کتنی بڑی بڑی جگہ انہوں نے سفر کیا معلوم. ایک مرتبہ تو 2000 میل سفر پیدل سفر کیا ہے. ایسے لوگ تھے. یہ پتہ چلا کہ وہ فراڈی ہے، پلٹ کے آ گئے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسے اسلاف تھے ہمارے، علم کے لیے سفر کرتے تھے، اسفار کرتے تھے. یہ ہمارے اسلاف کی سنت رہی ہے. اور امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے 2 مہینے سفر کر کے ایک محدث کے ملاقات کے لیے گئے تھے. 2 مہینے سفر کرنے کے بعد پتہ چلا جس محدث سے ان کی ملاقات ہونی تھی وہ محدث کا انتقال ہو گیا. اور ان کے شاگرد کہتے ہیں 2 مہینے آپ کے بیکار ہو گئے. امام سفیان الثوری کیا کہتے ہیں معلوم؟ کیوں بیکار ہوئے؟ علم کی جستجو میں نکلا تھا میں، علم حاصل ہوا کہ نہیں ہوا وہ سیکنڈری ہے. اللہ نیت کے برابر تو اجر دیتا نا، نیت کے برابر تو ثواب ملتا نا. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ علمی درس ہے. یہ آپ میں سے جتنے لوگوں کو پسند آیا نہیں پسند آیا، لیکن میں علمی حساب سے بات کر رہا ہوں. پھر تیسرا پوائنٹ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، وہ آپ کو مجھ کو نہیں معلوم ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ جلدی کر رہے تھے. کیا کئی کو ایسا کر دیا تمہیں، بچے کو کئی قتل کر دیا، معصوم بچہ کھیلنے تھا کئی قتل کر دیا آپ. وہ پام بیچارے اپنی کشتی بنانے کو جا رہے تھے، آپ کئی کو کشتی میں سوراخ ڈال دیے. سمجھ رہے بات؟ چند چیزیں اللہ آپ کی اور میری زندگی میں ایسے لاتا ہے، آپ کو مجھ کو پتہ نہیں ہوتا یہ کیا ہے یہ، لیکن بعد میں پتہ چلتا یہ چیز جس کو میں برا سمجھ رہا تھا. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. بعض چیز کو بعض دفعہ تم کسی چیز کو یہ نہیں ہونا تھا میری زندگی میں بولتے ہو، لیکن وہ چیز تمہاری زندگی میں بہتر ہے ان فیوچر. بہت ساری چیزوں کو تم بہت اچھا ہے، یہ مجھے مل گیا تو بہت اچھا ہے، لیکن ان فیوچر تمہارے حق میں کیا ہے؟ وہ مضر ہے، نقصان دہ. یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے. اس سے تقدیر کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کوئی بھی کام اللہ کا حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ استاذ سختی بھی کر سکتا ہے. اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے استاذ سختی بھی کر سکتے. کیسے سختی؟ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں خضر؟ قال انک لن، تین مرتبہ کہتے ہیں تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے بھائی، صبر نہیں، اگریمنٹ کرو پہلے تم. سمجھ رہے بات؟ صبر کر سکتے ہیں کیا؟ بولو تم. حضرت موسیٰ کہتے ہیں ہاں صبر کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں، لے لو تمہیں. سمجھ رہے بات؟ ایک استاذ سختی بھی کر سکتا، مار نہیں سکتا. میرے استاذ محترم حافظ عبدالعظیم مدنی کہتے ہیں کہ جو استاذ مارتا ہے، پڑھانے کے لیے مار کا سہارا لیتا ہے، ان کے الفاظ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، مار کا سہارا لیتا ہے، سمجھ جاؤ وہ استاذ کے پاس پڑھانے کی صلاحیت نہیں، اپنے پڑھانے کے غصے کو، اپنا پورا غصہ مار کے ذریعے سے نکال رہا ہے. اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے پڑھانے کی. مارنا نہیں چاہیے بچوں کو، سب محبت سے پڑھائیے. آپ صحابہ میں سے ایک صحابی کو بھی اللہ کے رسول نے مار کے پڑھایا نہیں، محبت سے پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اٹھاتے مار. حفظ کا اللہ کی قسم، آپ اپنے بچوں کو حفظ میں ڈالنے سے پہلے مدرسے کا 100 مرتبہ دورہ کیجیے. آپ ایسا مارتے معلوم آپ کے سامنے مشراب زیادہ بن کے بیٹھتے ہیں استاداں، آپ جاتے ہی بیٹھ کے لکڑیاں اٹھا کے ایسا مارتے ہیں اللہ اکبر، نانی یاد آ جانا بولتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ نہیں، دیکھ کے جمائیے اپنے بچوں کو. اور سب سے بڑا کریلا نیم چڑھا کیا ہے معلوم؟ ماں باپ خود آ کے بولتے ہیں اچھا مار کے پڑھاؤ حضرت، بولتے ہیں. اب اسے مل گیا آفر ختم، اچھا مار کے پڑھاتا ہوں نے. وہ بچہ ادھر سے بھی پستا ادھر سے بھی پستا. ابا کو بولے تو ہوں با مارے تو چیل ماتا سو، ابا بولتے ہیں. ادھر حضرت کیا ہے؟ ٹارچر پہ ٹارچر. ایسا بچہ حافظ بن کے فائدہ کیا ہے بتائیے آپ؟ نہیں مارنا چاہیے، استاذ نہیں مارنا چاہیے. ہاں مارا ایک حد تک ہے، وہ اپنے بچے کو نہیں مارے گا، کسی اور کے بچے کو بے ضرب مار دے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ مارنا ہرگز اسلام اس کو تھوڑا بھی پروموٹ نہیں کرتا. محبت سے پڑھاؤ. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ چیز ہے جو آپ کو مجھ کو جان لینے کی ضرورت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے، کوئی بھی انسان غلطی کرے 3 بار سے زیادہ چانس نہیں دینا چاہیے اس کو. 3 بار سب لاسٹ 3، اس کے بعد چانس نہیں. دیکھو پہلی غلطی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کی؟ تمہیں کئی کو کشتی میں سراغ ڈال دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت خضر نے کہا دیکھو تمہیں صبر نہیں کر سکتے تھے بولانے میں. پھر دوسرا بچے کو کئی قتل کر دیے. اس کے بعد حضرت خضر کہتے ہیں ایکسٹرا 3 مرتبہ اگر تمہیں کوئی غلطی کرے تو کہتے ہیں کہ حضرت خضر کہتے ہیں قال ھذا فراق بینی و بینک، تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہو گئی. اب اسی لیے کوئی بھی انسان 3 مرتبہ غلطی کرے اس کے بعد بھی ایکسکیوز دیے، اگر آپ کو 10 ایکسکیوزز لیتا ہوں. سمجھ رہے بات؟ اسی لیے 3 مرتبہ یہ قرآن مجید کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ چانس دینا چاہیے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے،
شاگرد جو بھی ہو، اسٹوڈنٹ جو بھی ہو، اس کو کوئی بھی چیز پڑھانے کے بعد کنفیوز میں رکھ کے نہیں چھوڑنا. مطلب پورا ہو گیا، میرا کام ہو گیا، گھنٹی بج گئی، پیریڈ ختم ہو گیا، چلے، ایسا نہیں ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کیے، حضرت خضر کیا کیے. اب دیکھو بھی تمہارے میرے درمیان فراق آ گیا، تم اور میری جمتی نہیں زیادہ. اب دیکھو یہ 3 چیزوں پہ تم نے اعتراض کیا نا، یہ کئی کو کیا، میں بولتا ہوں. دیکھو پورے 3 چیزوں کو بھی ریپیٹ کر کے بولے. بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا، بول دیے. وہ دیوار میں نے اس لیے کھڑا کیا، بول دیا. کشتی میں سوراخ میں نے اس لیے ڈالا، بول دیا. حکمتیں بول دیا. اس لیے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک استاد ایک مشفق باپ کی طرح ہوتا ہے، اسے کنفیوژن میں نہیں چھوڑنا، پوری حکمتیں بتا کے چھوڑنا. ایک سبق اٹھائے، پورا سبق A to Z، جتنی کوشش ہے میرے پاس، جتنی ایبلٹی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرنا. سمجھ رہے بات؟ پھر آخری اس میں سبق یہ ملتا ہے، نافرمان اولاد اگر ہے تو ان فیوچر ماں باپ کے حق میں جہنم کا سبب بھی بن سکتی ہے. جیسے کہ اس واقعے میں ہے، حضرت خضر نے حکمت بتاتے ہوئے کیا کہا کہ نافرمان اولاد تھی، یہ بڑی ہو جاتی، ان کے ماں باپ کے لیے جہنم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بن جاتی، اس لیے میں نے قتل کر دیا. وہ علادہ حکمت تھی. اللہ رب العالمین نے وہ کیا کیا، وہ سب حکمت الہی پہ مبنی چیزیں ہیں. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر نیک والدین ہیں، اس واقعے سے معلوم یہ چلتا ہے نیک والدین ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے بھروسہ ہے کہ نیک والدین مرنے کے بعد بھی بچے ہیں تو اللہ ان بچوں کی حفاظت کرتا ہے. کیسے حفاظت ہوئی؟ یہاں بچے مر گئے، یتیم تھے بچے، وہ ماں باپ مر گئے تھے، ان کا سونا دیوار کے نیچے تھا، دفن تھا. لیکن دیکھو حضرت خضر کو اللہ نے علم دیا اس چیز کا، حضرت خضر نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا اور الحمدللہ وہ سونا ان کے حوالے ہوا. بڑا جب وہ بچے بڑے ہوئے ان کے حوالے وہ سونا ہوا. یہ سارے واقعات سے ہم کو اور آپ کو یہ پوائنٹس ملتے ہیں اور اہم المہم باتیں ہیں یہ سب چیزیں. اللہ رب العالمین آپ کو مجھ کو ہر خیر کی بات سن کر عمل کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت بخشے. اللہم آمین. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.